زندگی کبھی ہمیں بادشاہ نہیں ہونے دیتی، سب کچھ دے کر بھی ہمیں فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی چیز سے محروم اور کسی نہ کسی کے لیے ترستا ہوا۔ پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ آپ ایک پھول دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے، اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ جب انسان خدا سے دور ہو جائے تو سکون انسان سے دور کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ اندیشہ اور خوف مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر، سب سے بڑا عذاب الہی یہی تو ہے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں، دل تھک جاتے ہیں، اور وہ دعا جو منہ سے نکلتے ہی قبولیت کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہے وہ ٹوٹے ہوئے دل کی دعا ہے۔ بس پھر جو مانگ لیا جاتا ہے اس کی عطا میں دیری نہیں کی جاتی، پھر وہ شے بھلے ہی تمہارا نصیب کا حصہ کیوں نہ ہو۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں ہے، نہ تمہاری دعاؤں کو اور نہ ہی اپنے وعدوں کو۔ جو چیز جتنی ناممکن ہوتی ہے وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہے، لیکن کون جانے ہم ذرا سی دیر دیکھ لیں تو انکار سمجھ لیتے ہیں۔ صبر اور دعا کی ضرورت ہے، پھر تم دیکھو گے اس دیر کے بعد کن فرما دیا جائے گا اور تمہاری من پسند چیز کو تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ کبھی کبھی نماز میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو بہت غور سے سن رہا ہے، آپ کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے اور یوں لگتا ہے اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ عطا کر اتنی لذت اپنے سجدوں میں مجھے، اے اللہ، کہ اس دنیا کو یاد کرنے کا وقت ہی نہ ملے مجھے۔ بے شمار تعریفیں اس رب کے نام جو ہماری عبادتوں کو ہمارے چہروں سے ظاہر کر دیتا ہے مگر ہمارے گناہوں کو پوری دنیا سے چھپا لیتا ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو تیری مراد آنکھ جھپکنے سے لمحے بھر میں پوری ہو سکتی ہے۔ سکون حاصل کرنے والے تختہ دار پر یعنی موت کے وقت بھی پرسکون رہے اور بے چین رہنے والے تخت شاہی پر بھی سسکیاں بٹتے رہے۔ خوف انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، حالات سے بھی اور خیالات سے بھی۔ پیدا کرنے والے کی چاہت کے خلاف جو زندگی ہوگی وہ خوف زدہ ہوگی۔ اگر ہم آپس میں مہربان نہ ہوں تو دشمن کے خلاف متحد کیسے ہوں گے؟ پاک سوچوں کے لیے پاک کردار ہونا لازمی ہے۔ جب کسی قوم یا فرد کا دعا سے اعتماد ٹوٹ جائے تو آنے والا وقت مصیبت کا زمانہ ہوتا ہے۔ خاموشی کے تہہ میں چھپا لو ساری الجھنیں، شور کبھی مشکل کو آسان نہیں کرتا۔ لوگ حالات اور ترقی سے خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ خوشی کا تعلق حالات سے نہیں، خوشی تو ایک حالت کا نام ہے۔ اپنی حالت، اپنا احساس، اپنا انداز فکر، خیال کی اصلاح ہو جائے تو ساری زندگی کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ عظیم انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے نہیں پہچانے گئے، ان کا کردار انہیں عظیم بناتا ہے۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ جب تک انسان کو اپنے عقیدے پر مکمل یقین اور اعتماد نہ ہو وہ حقیقت کو کیسے تسلیم کر سکتا ہے؟ گناہوں کا لالچ انسان کو بسیطا یعنی پرانا کر دیتا ہے۔ دراصل اللہ کی طرف سفر اللہ کے ساتھ کا سفر ہے۔